डॉक्टर साहब, एक ये भी चीज़ देखने में आई है कि जो लोग नशा करते हैं, वो बड़े वेल परफ़ॉर्मर होते हैं। उनकी परफ़ॉर्मेंस ऑफ़िसेज़ में बड़ी अच्छी होती है। रात को उन्होंने नशा किया भी होता है, किसी को पता भी नहीं चलता, या अगर पता भी हो कि यार ये बंदा परफ़ॉर्म बड़ा अच्छा कर रहा है। जैसे कुछ एथलीट्स और कुछ स्पोर्ट्समैन ऐसे हैं कि जिनके बारे में सबको पता है, नाम नहीं मैं लेता, कि वो भी नशा करके ही मैच खेलने जाते होते हैं या किसी भी बड़े इवेंट पे जा रहे होते हैं। अगर एक बंदा अपनी फील्ड में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, रात को किसी वक्त या फिर वीकेंड पे दोस्तों के साथ वो नशा कर भी लेता है, तो इसमें क्या बुराई है? बुराई तो कोई ना होती अगर बुराई ना होती। लेकिन मसला यह है कि अगर आज की परफॉर्मेंस के लिए कोई बंदा अनफेयर मीन्स इस्तेमाल करता है तो एक्चुअली वो अपनी फ्यूचर की जो परफॉर्मेंस है वो एडवांस में कंज्यूम कर रहा है। जैसे क्रेडिट कार्ड में क्या बुराई है, आप जहाँ चाहें क्रेडिट कार्ड दें, हज़ारों लाखों का बिल अदा हो जाता है। लेकिन महीने बाद वो आपको कहते हैं कि जी आप ये 6,000 जमा करा दें, बस फ़िलहाल वो काफ़ी है। तो इस तरह आहिस्ता-आहिस्ता आप लपेटे में आ जाते हैं और वो आप पे एक मुस्तक़बिल में कर्ज़े का बोझ पैदा हो जाता है। जैसे हमारे मुल्क पे या दुनिया के बेशतर मुल्कों पे कर्ज़ा है, जो कि 10 साल पहले कम था, 20 साल पहले और कम था, आज बहुत ज़्यादा है, कल और ज़्यादा होगा। तो ये एक तरह से मक़रूज़ होने वाली बात है। तो जो लोग बहुत अच्छी परफॉर्मेंस के लिए भी नशा इस्तेमाल करते हैं, तो ये मुस्तक़बिल की कारकर्दगी को अभी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो इसी वजह से आप देखें कि तारीख़ में जितने हाई परफॉर्मर्स हैं, वो आखिर में नशे करके बर्बाद हुए। आप किसी साइंसदान का नाम नहीं ले सकते कि जिसने आखिर में अपने आप को नशों से बर्बाद ना किया हो। आप किसी सियासतदान का और किसी साबका दुनिया में मशहूर आदमी का नाम लेंगे तो आप पहले ही लिख लें कि नशा तो वो करता था और आखिर में वो बहुत बर्बादी के साथ दुनिया से गया, सलामत नहीं गया। तो आप मुझे कोई नाम लेके बताइए कि जी पिछली सदी में या उससे पिछली सदी में ये नामी गिरामी शख्स था तो वो नशा नहीं करता। वाह! अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो आपने तो आंखें खोल के रख दी हैं। मुझे तो मैं तो अब हर बंदे को शक की निगाह से देखना शुरू कर देता हूँ। ये मुझे बताइए, आपने तो बहुत अच्छे तरीके से बता दिया कि नशा क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, क्या वजूहात हैं। अब इसके हल की तरफ आते हैं। अगर मैं बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आपसे ये करूं, क्या इससे छुटकारा मुमकिन है? क्या इसका इलाज, जैसे कोविड की वैक्सीन आ गई थी, बहुत बहुत से मोज़ी मरज़ हमने देखे, उनका इलाज भी आ गया, बड़ी तहकीक हो गई। और मैं एक स्टैट्स देख रहा था, वो भी अपने नाज़रीन से भी और आपसे भी शेयर करते हैं कि 78% मर्द जो हैं वो नशा करते हैं, 22% ख़वातीन भी कर रही होती हैं। पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ। और पाकिस्तान के अंदर एक रिपोर्ट ये भी है यूनाइटेड नेशंस की, जिसमें हर रोज़ 700 लोग वो मरते हैं जो किसी न किसी वक्त में नशा करने के बाद किसी मूजी मरज़ का शिकार हुए, और बिलाखिर डेली बेसिस पर 700 लोग मर रहे हैं जिन्होंने पहले। जी। तो और इतने तो टेररिज्म से या दहशतगर्दी से भी नहीं मरे। तो ये कितना बड़ा हमारे लिए एक चैलेंज है, और क्या इसका इलाज मुमकिन है? इसका इलाज बिल्कुल मुमकिन है। उसके लिए 3 हस्पताल बहुत अहम हैं। जो पहला अस्पताल है वो घर होता है। जिस घर में किसी को नशे के मर्ज़ का सामना होता है, तो अगर उसे सही तरीके से वो हैंडल करें तो ये पहला अस्पताल है जिसका किरदार बड़ा अहम है। जो किसी भी नशे के मरीज़ का अपना घर है कि उसके नशे के ऊपर घर वालों ने रद्द-ए-अमल क्या दिया और उसके नशे के नतीजे में घर वालों ने अपनी ज़िंदगी को कैसे चलाया। उन्होंने सच का दामन पकड़े रखा या सच का दामन छोड़ दिया। उन्होंने उसको ग्रेस मार्क्स दिए या नहीं दिए। उन्होंने उसकी बेइज़्ज़ती की या नहीं की, क्योंकि बेइज़्ज़ती करने से तो किसी मसले का हल नहीं होता। जब पहला अस्पताल बिल्कुल कामयाब नहीं होता इलाज में, नेचुरली नहीं होता, तो फिर वो दूसरे अस्पताल में जाते हैं जिसे कोई रिहैबिलिटेशन सेंटर कहा जाता है। तो रिहैबिलिटेशन सेंटर में जब इलाज होता है तो ये दूसरा अस्पताल है जिसमें इलाज के पहलुओं पर आगाही दी जाती है, डिटॉक्स किया जाता है, नज़रियाती तब्दीली पे काम किया जाता है, ज़िंदगी में दोबारा शामिल होने में मदद दी जाती है और फैमिली को
آگاہی دی جاتی ہے کہ وہ جو پہلا ہسپتال ہے تو بعد میں بھی اس نے اسی ہسپتال میں جانا ہے، اسے ہم اب تیسرا ہسپتال کہیں گے۔ پہلا ہسپتال وہ جہاں ناکام علاج ہوا تو دوسرے ہسپتال میں آئے، وہاں کامیاب علاج ہوا تو پھر وہ تیسرے ہسپتال میں گئے جو پھر ان کا گھر ہے۔ اگر یہ تیسرا ہسپتال جو ہے یہ کامیابی سے علاج کرتا ہے تو اس کو دوبارہ کبھی دوسرے ہسپتال میں نہیں آنا پڑے گا، یعنی ریہیبلیٹیشن سینٹر میں۔ ریہیبلیٹیشن سینٹر میں واپس تب آنا پڑتا ہے جب تیسرا ہسپتال اچھا کام نہیں کرتا، یا پہلی دفعہ جب پہلا ہسپتال اچھی طرح کام نہیں کرتا تو ریہیبلیٹیشن سینٹر میں آنا پڑتا ہے۔ اب کسی گھر میں جب نشے کا مریض نشہ کر رہا ہوتا ہے اور وہ کھلی آنکھوں سے اس کو دیکھ لیں تو انہیں پھر پتہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، انہوں نے اس کے ساتھ معاملات کو کیسے طے کرنا ہے، انہوں نے اس کو نشے کے نتائج بھگتنے دینے ہیں کہ نہیں۔ عموماً اہل خانہ مریض کو نشے کے خراب نتائج سے بچاتے ہیں، اسے بھگتنے نہیں دیتے۔ وہ نتائج جو نشے کی وجہ سے پیدا ہو رہے ہوتے ہیں وہ گھر والے اپنے اوپر لے لیتے ہیں اور اس کو خالی لیکچر بازی کرتے رہتے ہیں، اس کو خالی نصیحتیں کرتے رہتے ہیں کہ اور تم ایسے نہ کرنا اور تم ایسے نہ کرنا، اور وہ وعدے کرتا رہتا ہے۔ تو ایک تو آپ سمجھ لیں کہ کسی بندے کو جب آپ نتائج نہیں بھگتنے کا موقع دیتے تو وہ بات نہیں سمجھتا۔ کوئی بھی بندہ لفظوں سے نہیں سمجھتا، نتائج سے سمجھتا ہے، اس میں سے گزرنے کے بعد سمجھتا ہے، ورنہ بات چلتی رہتی ہے، ایسے ہی چلتی رہتی ہے۔ نصیحتوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ کوئی بندہ آپ کے پاس لیٹ آیا تو وہ کہتا ہے سوری میں دیر سے آیا ہوں، آپ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، تو پھر یہ ایسے ہی چلتا رہے گا۔ لیکن اگر کوئی دیر سے آیا ہے اور آپ کو کہتا ہے کہ سوری میں دیر سے آیا ہوں، تو آپ کہتے ہیں مطلب تو آپ نے میسج دے دیا کہ آپ نے پسند نہیں کیا، نتیجہ دے دیا اس بندے کو، چاہے وہ کوئی بھی تھا، تو آپ نے اسے نکالا نہیں اس بے چینی سے جو کہ اس کو ہو رہی تھی۔ تو کسی بھی بندے کو کوئی بھی نتیجہ جو نشے کی بیماری میں وہ جاب نہیں کرتا تو گھر والے بہانے بناتے ہیں، کہیں اس کو کوئی ادھار وہ پکڑ لے تو گھر والے وہ ادھار چکاتے ہیں، اگر وہ پولیس پکڑ کے لے جائے تو پولیس کو جا کے رشوت دے کے چھڑاتے ہیں۔ تو ایک تو گھر والوں کو نشے کے نتیجے میں آنے والی کسی بربادی سے نہیں بچانا چاہیے، باقی بچاتے رہیں۔ اچھا، گھر والوں کو نشے کے مریض کے لیے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، خود اپنے لیے جھوٹ بولتے رہیں، مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں۔ اپنے لیے جتنے جھوٹ چاہے بول لیں، اپنے مریض کے لیے جھوٹ نہیں بولنا، کیونکہ مریض کے لیے جب آپ جھوٹ بولتے ہیں تو آپ اس کی زندگی خطرے میں ڈال دیتے ہیں۔ تو آپ نے اپنے لیے جھوٹ بولنا ہے، بسم اللہ، کوئی بات نہیں، بولتے رہیے۔ آپ نے اپنے کردار کے حوالے سے جو بھی کرنا ہے کرتے رہیں، لیکن مریض کے کردار کی خرابیوں پر انہیں پردہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مریض کے کردار کی خرابیوں پہ جب آپ پردہ ڈالیں گے تو اس کی بیماری میں وہ گہرا اترتا چلا جائے گا۔ تو یہ ہے کہ اپنے لیے آپ کو میں نہیں کہہ رہا، میں صرف اس کے نگہداشت، جیسے کہ آپ سمجھ لیں کہ کسی ڈائبٹیز کے مریض کو آپ مٹھائی نہیں پیش کر سکتے، خود آپ مٹھائی کھاتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، کھاتے رہیں اگر آپ مٹھائی کھانا چاہتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی مریض ہے اور وہ آپ کا پیارا ہے تو آپ اس کی مدد صرف ایک چیز میں کر سکتے ہیں، اور وہ ہے علاج۔ اچھا، جب بھی آپ کے دل میں مدد کا کیڑا آتا ہے تو آپ ضرور مدد کریں، اور مدد اس کی کریں جس سے کہ مدد ہو جائے۔ ایسی مدد نہ کریں جیسے کوئی بچہ تھا تو وہ چپس کھا رہا تھا، تو ایک بندہ آیا کہتا ہے میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں، تو وہ اس کے چپس کھانے شروع ہو گیا، تو بچے نے رونا دھونا شروع کر دیا۔ یہ مدد نہیں ہوتی۔ ایک بندے کو مدد کا بڑا شوق تھا تو وہ
ایک بندے کو, بوڑھے بندے کو اس نے دیکھا سڑک کے کنارے کھڑا ہوا, تو کہتا ہے میں تمہیں سڑک پار کرا دیتا ہوں. تو اس نے کہا مجھے سڑک پار نہیں کرنی, تو اس نے اس کو زبردستی سڑک پار کرا دی. تو اس طرح نہیں, بے معنی ہے یہ ایسی مدد کہ ایک بندہ سڑک پار ہی نہیں کرنا چاہتا تو آپ اسے کریں. اسی طرح ایک بندہ جو ہے نشہ بھی چھوڑنا ہی نہیں چاہتا تو آپ اس کو چوکیدارہ شروع کر دیتے ہیں. بھئی پہلے اس کو پوچھ تو لو کہ تمہیں نشہ چھوڑنا ہے اور تمہیں چوکیداری کی ضرورت ہے. تو اگر وہ کہتا ہے مجھے نشہ چھوڑنا ہے تو میرے ارد گرد ہو تاکہ کوئی میرا پرانا سنگی ساتھی آ گیا تو مجھے نشے پہ نہ لگائے, تو پھر وہ تو مطلب ہو گیا نا. لیکن اگر ایک بندہ ابھی چھوڑنا ہی نہیں چاہتا تو پھر اس کا تو کوئی ضرورت نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کسی کی ضرورت کو سمجھیں اور اس کے مطابق اس کی مدد کریں. مثال کے طور پر ایک مچھلی ہے, وہ آپ کو تالاب میں تیرتی ہوئی نظر آ رہی ہے, تو آپ کہتے ہیں کہیں ڈوب نہ جائے, تو آپ کو مچھلی کو نکال کے تو آپ گھاس پہ لٹا کے تو اس کو تھپکیاں دیتے ہیں, تو وہ آگے سے اچھلنا شروع ہو جاتی ہے, تو آپ سمجھتے ہیں بڑی خوش ہو رہی ہے, اور اس کے بعد وہ پرسکون ہو جاتی ہے ہمیشہ کے لیے. تو اسی طرح آپ مریض کی زبان کو سمجھیں, اس کا کہہ کیا رہا ہے, وہ بول کیا رہا ہے, اس کا اصل مطلب کیا ہے. وہ ایک بندے نے کسی کو یہ کہا کہ میرے چچا کے ہاں کل مشاعرہ تھا تو اس میں فلاں بندے نے مشاعرہ لوٹ لیا. تو دوسرے بندے نے فوراً پولیس کو اطلاع کی کہ وہاں لوٹ مار ہو رہی ہے, اور انہوں نے پولیس کو وہاں بھجوا دیا. پھر اس کے ابا نے مارا تو اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرے ابا نے مجھے کیوں مارا. تو جب نشے کی بیماری کے ساتھ آپ کا واسطہ بڑھ جاتا ہے تو پھر آپ نے تھوڑا کامن سینس کی بجائے سائنٹیفک پروٹوکول پہ چلنا ہے. پھر آپ نے ایسی چیزیں نہیں کرنی جن کے اندر جو ہے معصومیت والی کوئی بات ہو. پھر آپ نے مدد کرنی ہے تو بالکل اس چیز میں مدد کرنی ہے, کیونکہ نشے کا مریض ہر ایک کے پاس جاتا ہے کہ مجھے مدد چاہیے, مجھے مدد چاہیے. تو آپ پوچھتے ہیں کہ کیا مدد چاہیے, اس مدد کے نتیجے میں کیا ہوگا, کیا اس مدد کے نتیجے میں آپ نشے سے آزاد ہو جائیں گے؟ تو میں آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں. تو ہمارے معاشرے میں جو مدد کا تصور ہے, اب دیکھیں فٹ پاتھوں پہ لوگوں کو بٹھا کے کھانا کھلا رہے ہیں, اور لوگ جو پیٹرول پمپوں پہ موٹر سائیکلوں والوں کو 1000 روپے کا پیٹرول دلوا رہے ہیں, اس سے کسی کی مدد نہیں ہوتی. آپ کسی کو مچھلی کھلائیں پکڑ کے تو اس سے مدد نہیں ہوتی. آپ مچھلی پکڑنا سکھائیں تو مدد ہوگی. مدد ہوگی جب مدد